خلافت دوم کے زمانے میں ایران کی عظیم سلطنت کی سرحدوں سے متصل ملک عراق میں ایک چھاؤنی بنائی گئی۔ اسی چھاؤنی سے سعد بن ابی وقاص کی سرداری میں اسلامی فوجیں ایران پر حملہ آور ہوئیں۔ رفتہ رفتہ یہ چھاؤنی تمام فتوحات اسلامی کا مرکز بن گئی اور ایک وسیع و عریض شہر کی صورت اختیار کر گئی جسے کوفہ کہا جاتا تھا۔ یہ شہر صدر اسلام کی تمام سیاسی سرگرمیوں کا اہم مرکز رہا۔ سعد بن ابی وقاص، عمار یاسر، ولید بن عقبہ ان افراد میں سے تھے جو کوفہ کی عمارت کے عہدیدار ہوئے۔ ولید بن عقبہ خلیفہ سوم کا رضائی بھائی تھا۔ اسی بلبوتے پر بے مہار اونٹ کی طرح کوفے میں اس نے تمام اسلامی اقدار کو رونڈ ڈالا تھا اور کوفے کے بیت المال کو اس طرح نگل گیا تھا کہ بقول امام علی علیہ السلام جیسے اونٹ موسم بہار کی نرم کلیوں کو نگل جائے۔ مسجد کوفہ 37 ہجری کے بعد کا دور۔ گھوم جا، رک جا، سر جھکا، چل اب بیٹھ جا۔ کتا بن جا، کتا
نکال اپنی تم، اب زبان نکال۔ اڑ گیا۔ بس کر منحوس، تو غلط پیدا ہو گیا۔ انسان کے بجائے اگر تو کتا ہوتا تو چین سے جیتا۔ چل جانور، آجا آجا آجا، گھوم جا گھوم جا، اب بیٹھ جا بیٹھ جا۔ کیا ہوا؟ کتا بننا اچھا نہیں لگا جاہل؟ چل انسان بن جا۔ مجھے یقین تھا تو ضرور پچھتائے گا۔ پاگل۔ شمشیر۔ مردان بڑی تیز تلوار ہے ولید کی۔ مسلمان کی تلوار اس کی جان لے گی اور ساحر یہودی کی رحمت سے اسے دوبارہ زندگی ملے گی۔ اب کون جیتا اور کون ہارا، ولید یا جادوگر؟ منہ کی بجائے آنکھیں کھولو، انسان ہے، ہنس کے دکھا، رو کے دکھا۔ دیکھا، اسے ہنسنا اور رونا اچھی طرح آتا ہے۔ ہم میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس نے جرم کیا اور اسے سزائے موت ملی۔ اب اس نے کیا کیا نہیں معلوم۔ اب وہ حاکم کوفہ کے حکم سے سزائے موت کا حقدار ہے۔ اب میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ پہلے اس کی گردن اڑاؤں گا تاکہ حکم ولید بجا لاؤں، پھر اسے زندہ کروں گا تاکہ ساحر یہودی کی رحمت سے نوازوں۔ اس کے بعد تو ایک عجوبہ رہے گا حیوان۔ تجھے زندہ رہنے کے لیے اب مرنا پڑے گا۔ تو مر جا۔ ٹھہر جا ساحر، موت و حیات خدا کے ہاتھ میں ہے یا تیرے؟ تو اگر سچا ہے تو اپنے باپ دادا کو زندہ کر۔ تو اپنے جادو کے دھوکے کے ذریعے اسرار خلقت کا مذاق مت اڑا مشرک۔ کوفے میں کتنے امیر ہیں؟ ایک ولید جو ساحر کی عزت کرتا ہے
مشرک کہتا ہے. ساحر ڈرے یا غرور کرے. تم ہو جندب, توبہ کرو, توبہ کرو. حاکم کوفہ پر اعتراض, خلیفہ پر اعتراض ہے. توبہ نہیں, شکر کروں گا. توبہ تو کر کے فعل حرام کا مرتکب تو ہوا ہے. ولید, تو خدا کے گھر کو گناہوں کا بازار بنا رکھا ہے. مسجد عبادت کی جگہ ہے یا تماشے کی؟ نہ مسلمان راہب ہے اور نہ مسجد دیر. مسلمان تاریخ دنیا نہیں ہے جندب. عبادت بھی کرتا ہے اور وقت پر تفریح بھی. عبادت کی جگہ محراب مسجد ہے, نہ صحن مسجد. تم جو مسجد کے بیت الخلاء میں مودتے ہو تو کیا گناہ کیا؟ تمہارے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو. اگر نعوذ باللہ صحن مسجد میں کوئی زنا کرے تب بھی ہنسو گے؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ جہنم کی راہ لی ہے تو نے ولید. توبہ کر. سحر و جادو لوگوں کو اندھا کر دیتا ہے. ہم نے تو تماشا ہی دیکھا ہے جندب. ظاہر یہودی ہے, اس پر مسلمان کا حکم جاری نہیں ہوتا. ساحر تیری اجازت سے مسجد میں آیا ہے ولید. میں تو صحابی رسول تھا, لیکن جب دیکھا کہ یہ ساحر گدھے کے منہ سے اندر گیا اور اس کے پیچھے سے باہر نکل آیا, میں خود لرز گیا. کیا تو نے یہ نہ سوچا کہ ہم مسلمان ساحر کے بہکاوے میں آ کر خدا کا انکار کر بیٹھے؟ بول, یہ تفریح ہے یا شرک تردید؟ دیکھو کیا حالت بنا رکھی ہے تمہاری. معجزہ موسیٰ تو خود ذات موسیٰ ہے. عصا و اژدہا تو انسان کی جہالتوں پر خدا کا طنز ہے. دل برا مت کرو اپنا. جس نے جادو کا انکار کیا اس نے عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ کا انکار کیا. جس نے ان دونوں کا انکار کیا وہ منکر خدا ہے. کفر مت بد مشرک. عصائے موسیٰ اور دم عیسیٰ سحر نہ تھا, گواہ نبوت تھا اور دو نبیوں کا اعجاز. تو چاہتا ہے کہ اس کو مار کے دوبارہ زندہ کرے؟ موت و حیات کا مالک خدا ہے یا تو؟ جادو علم غیب ہے. جو علم جادو جان لے وہ اسرار خلقت جان کر معجزہ کر سکتا ہے. خدا غارت کرے ان مکار ملحدوں کو. یہ شخص اپنے دعوے کے مطابق کافر حربی ہو گیا ہے. تیرے جھوٹ کو آشکار کر کے دکھاؤں؟ کیا کر لو گے؟ اب اٹھ کے دکھا, اٹھ کے دکھا. اپنے آپ کو زندہ کر, دوسروں کو زندہ کرنے والے. کہاں گیا تیرا دعویٰ؟ کہاں ہے, کہاں ہے تیرا دم مسیحا؟ کہاں ہے عصا و اژدہا؟ اٹھتا کیوں نہیں؟ مار دو اس دیوانے کو, اڑا دو اس کی گردن. بیٹھ جاؤ.
صحابی رسول خدا کو قتل کرے گا ولید؟ خون کا بدلہ خون ہے. اس نے تو جادوگر کے فتنے کو ختم کیا ہے. جادوگر کوئی حیوان تو نہیں تھا. تیرا ہم مذہب تھا یا رشتہ دار؟ او وحشی، انسان تھا انسان. خدا کے گھر میں سحر و جادو حرام، آدم کشی حلال. خانہ خدا مکان امن ہے یا نہیں؟ ایھا الناس، اگر قاضی کوفہ نے جندب کے قصاص کا حکم دیا تو ہماری قوم قبول کرے گی. ابن مسعود کو خبر کرو وردان، جلدی. جلدی کریں حضور، جلدی کیجیے. Haman has zaman here. علیکم السلام وردان. کبھی دو عرب دیکھے جو مل جل کر رہتے ہو یا ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں یا اپنے اونٹ کو بیچ کر تلوار خریدتے ہیں؟ کیا ہو گیا وردان؟ جلدی کس بات کی؟ مسجد کوفہ میں ہنگامہ ہو گیا ہے شیخ. یہودی ساحر کا قتل ہو گیا ہے. کس نے قتل کیا ہے؟ کیوں قتل کیا؟ جندب ازدی نے. جلدی کیجیے حضور، ازدیوں نے تلوار کھینچ لی ہے. جندب ازدی؟ ربنا افرغ علينا صبر. تم نے کیا دیکھا جندب؟ میں نے دیکھا کہ یہ ساحر اونٹ کی شکل میں آ کر رسی کے اوپر چل رہا تھا اور اس کے بعد اس گدھے کے منہ سے داخل ہوا اور اس کے پیچھے سے باہر نکل آیا. اس نے اس غریب کو پہلے کتا بنایا اور چاہتا تھا اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے. مجھ سے یہ جادو دیکھا نہ گیا، مجبوراً ٹوکنا پڑا. ایھا الناس، تمہارے درمیان کوئی ہے جو جندب کے بیان کی شہادت دے سکے؟ شیخ، شہادت ازدی قبیلے سے نہ ہو. کیا تم یہ ضمانت دو گے کہ پتھر، کوڑا کرکٹ اور یہ لوگوں کے جوتے شہادت دینے والوں کے سر پر نہیں پڑیں گے؟ یہ تم اپنی بکواس سے لوگوں کا وقت برباد نہ کرو. میں ضمانت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. جو نہ دیکھا وہی کہوں گا. آج میں نے دھوبی کا ایک کتا دیکھا جو نہ گھر کا تھا اور نہ گھاٹ کا. خاموش قاصد بد خبر، شرم نہیں آتی ہے تمہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ تمہاری جھولی میں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. کوفے والو، قبیلے ازد اور اسد کی گواہی نہیں لوں گا. میری باتوں کو جز خدا نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ تحمل کر سکتا ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ جو کچھ جندب نے دیکھا ہے وہ میں نے بھی دیکھا ہے.
इस कूफे के भरे मजमे में क्या अबा खुताम ही आखिल बालिग शाहिद है? हुक्म देने के लिए मुझे और भी शहूद की जरूरत है। शेख, खुदा शाहिद है और हम सब शाहिद हैं। हम भी जुंदब के कौल की तस्दीक करते हैं। जुंदब क्यों साहिर को कत्ल किया? रसूल खुदा से मैंने सुना कि साहिर की सजा तलवार का एक वार है। मैंने भी एक ही वार किया है, न कम न ज्यादा। ये हदीस तो मैंने भी रसूल खुदा से सुनी है। ताहिर को जो तुमने एक ही वार में कत्ल किया है, कोई हरज नहीं और न उसके खून का किसास है। लेकिन तुमने खुदा के घर में खून बहाकर गुनाह किया है। तौबा करो और कफारा भी दो। शेख, जिस हदीस की तुमने रसूल की तरफ निस्बत दी है, क्या खलीफा भी तस्दीक करेंगे? मेरी सदाकत पर शक हो तो खलीफा ही से मालूम कर लेना। जाहिरन खलीफा का फतवा कारसास्तर होगा। खलीफा का फतवा मदीने से कूफे पहुंचने तक जुंदब मेरी कैद में रहेगा। दीनार, वरदान, उसे कैद कर लो। उठो। वलीद, अगर तूने मुझे कैद न किया तो अपने बाप की औलाद नहीं, तू उसी उक़बा की औलाद है जो रसूल पर जानवरों की गंदगी फेंका करता था। चलो चलो, बस करो, चलो। बद्र के 70 असीरों में से उक़बा ही ऐसा शख्स था जिसे रसूल के कहने पर कत्ल कर दिया गया। ऐ लोगों, ये वही वलीद इब्न उक़बा है जो बेहुक्म मुअल्लिफ़त क़ुलूबिहिम मुसलमान हुआ। कुरान फासिक कहे उसकी बात का एतबार न करो। ये मुझे कैद कर रहा है ताकि मौका पाकर कत्ल कर दे। वलीद, खुदा की कसम, अगर तुमने खलीफा के फतवे को बदलने की कोशिश की तो हमारी तलवारों से नहीं बच सकोगे। मुद्दतों से कबीला असद के अजदी कबीले के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर वलीद ने कोई गलती करने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। तुमने हम क्या उससे कर जंग दिया करेंगे बंदे और खुदा? जुंदब को उससे आजाद करेंगे। हमारे होते हुए वलीद कोई गलती नहीं कर सकता। वलीद हमारी इज्जत से खेलना चाहता है और हम इसको नहीं करेंगे। चलो अंदर। दीनार, देखा अज़दियों ने कैसा हंगामा किया। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो इस कैदी को 7 दरवाजों में बंद करके रखता और हर एक पे 7 ताले लगाता। तुम वलीद के निगहबान हो वरदान। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो 7 ज़िरा पहनता और हर ज़िरा पे दुआ पढ़ के पहनता। चलो दीवाने कहेंगे। मुझे कह रहे हो? और नहीं तो क्या? क्या चीज की कमी थी तुझे, चारे की या पानी की? मुझे परवाह नहीं है। चाहे यूसुफ है या जिंदान, जहन्नम सुना है, यही है। रफ़े हाजत की जरूरत पड़ी तो क्या करूं? जहां बस इतना पानी मिलेगा कि होंठ भिगो लो और खाना भी इतना कि तुम जिंदा रह सको। रफ़े हाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो।
جبار الہ راضی ہوں تیری رضا پر، میری ضربت کو قبول فرما۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ مان لیا کہ جندب پر حکم قصاص نہیں ہے، کھلے عام حاکم کوفہ کو ذلیل کرنا کہاں صحیح تھا؟ تم خلیفہ کی بیعت میں ہو، خدا سے ڈرو شیخ۔ تم جیسے عالم و فاضل قاضی کو قضاوت میں امت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جان کے بھی انجان بنتے ہو ولید، تمہیں پتا ہے کہ ہم اپنے اصول کے پابند ہیں۔ اصول؟ نبوت اصول دین میں ہے یا فروع میں؟ اصول دین مجھ سے پوچھ رہے ہو ولید؟ رسول خدا نے صلح حدیبیہ میں کیا کیا؟ جب دیکھا کفار آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تو جانتے ہو نا کیا کیا؟ حکم دیا کہ عہد نامے سے عنوان نبوت کو حذف کر دیا جائے۔ رسول خدا کا یہ حکم اصول دین میں تھا یا نہیں؟ رسول خدا خود صاحب وحی تھے، مقام نبوت پر فائز تھے۔ یہ حق ہمیں حاصل نہیں ہے ولید۔ افسوس ہے کہ تم جیسوں ہی سے مسلمین کو خطرہ لاحق ہے۔ ڈرو اس دن سے جب قیصر و کسریٰ کی سرزمین پر تفرقہ مسلمانوں کی کمر توڑ دے گا۔ اس وقت نہ اصل بچے گا نہ فرق، نہ ہم بچیں گے نہ تم۔ تم خطرے کو تو جانتے ہو ولید، لیکن اس کی وجہ نہیں سمجھنا چاہتے۔ میں جو امر بالمعروف کرتا ہوں، تفرقہ پھیلاتا ہوں، یا تم مسجد میں تماشا کروا کر؟ تم خلیفہ کے نمائندے ہو، لوگ خلیفہ کی جگہ تمہیں دیکھتے ہیں، تمہاری سنتے ہیں۔ تمہاری ذرہ برابر غلطی بھی پہاڑ بنا لی جائے گی۔ لوگ تمہارے کردار میں خلیفہ کو پرکھتے ہیں اور تمہارے گناہ و ثواب میں خلیفہ کو شریک قرار دیتے ہیں۔ تم نے ابو زبیر نصرانی کو اپنا ہمدم بنا رکھا ہے، مسلمانوں کے بیت المال سے اسے مالا مال کر دیتے ہو۔ کیا تم حرام و حلال الہی کو نہیں جانتے؟ مسجد میں یہودی ساحر سے تماشا لگوا کر اسلام کے اقتدار کا مذاق اڑواتے ہو۔ ابو زبید ساحر یہودی؟ ابو زبید نصرانی تھا جو مسلمان ہو گیا۔ ساحر یہودی کو کیا صرف افواہوں پر سزا دینا تھا؟ سزا سے پہلے اس کا جرم تو دیکھتے۔ چلو قتل حق تھا، قبول، لیکن سزا کون دیتا؟ مجنون اسدی اپنے قبیلے کی تلواروں کے گھمنڈ میں۔ دور جاہلیت اب کہاں رہا جو اپنے قبیلے کی تلواروں کے زور سے حد جاری کرتے پھرے۔ ضرورت تدبیر کی ہے، تعصب کی نہیں۔ خدا کرے کہ گفتار اور کردار میں تم ایک رہو ولید۔ رہنے دو، میں کوفے کے بیت المال کا خزانچی ہوں۔ بیت المال سے تم نے 1,00,000 دینار کا قرضہ لیا ہے۔ تاریخ ادائیگی سے 1 ماہ زیادہ ہو چکا ہے۔ ادائیگی کی مہلت بڑھا دو۔ آخر کب تک؟ میں جب تک مستطیع ہو جاؤں۔ جائز نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ تم مستحق نہیں ہو ولید۔ خلیفہ کے حکم کو مان لو گے؟ حکم خلیفہ اگر خلیفہ خود لکھے تو ہاں۔ یہ عجیب طنز ہے شیخ، خلیفہ کی عظمت کو داغدار نہ کرو۔ خلیفہ نے تمہیں منصب دیا ہے، کوفے کا خزانچی بنایا ہے، قضاوت کی کرسی پر بٹھایا ہے۔ کیا بے انصافی نہیں جو ان کے لکھے پر شک کرنے لگو؟ تم خلیفہ کو جھوٹ نہ لکھو،
मरवान मेरी चुगली न करे, फिर खलीफा जो भी लिखे मेरे सर आंखों पर, उनका लिखा मेरे लिए हुक्म है। मैं खलीफा का अमीर हूं, मरवान उनका मुशीर है। क्या खलीफा नालायक अफराद को मनसब देंगे? हमारी एहानत खलीफा पर एतराज है, खलीफा से बैत शिकनी है। मैं खलीफा से बैत तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं, बैतुल माल के 1 लाख दीनार वापस लौटा दो, समझे? एक लाख दीनार को ऊंट की मेंगनिया समझता है। डर गए वलीद, बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है अबू जुबैर। मोहम्मद के खास सहाबियों में से है। जो मोहम्मद की गुलामी करे, उनकी जूतियां तक संभाली हूं, वो मामूली आदमी नहीं होता। मोहम्मद की गुलामी का शर्फ अगर मुझे भी मिलता, इब्ने मसूद की तरह मुहाफिज रसूल होता, तो देखते मैं भी कितना गजबनाक होता। गुलाम होना तो कोई बड़ा मुकाम नहीं होता वलीद। ये भी तो देखो गुलाम किसका है। खुराफात परस्ती तो हमेशा रही है, हमें एहतियात करना चाहिए। जब तुम्हें सब कुछ पता था तो साहिर को मस्जिद में क्यों ले गए? इसी बात पे तो पछता रहा हूं। ज्यादा पछताने की जरूरत नहीं है अबू जुबैर। जब तक गलती न करो दोस्त और दुश्मन पहचान में नहीं आते। साहिर को मस्जिद में बुलाकर मैंने अपने दुश्मनों को पहचान लिया। माविया अगर शाम में खुदाई करता है तो उसकी वजह उसने अपने दुश्मनों के मुंह बंद कर रखे हैं। किसी को माल से तो किसी को तलवार से। तेरे पास क्या है वलीद? न तो इतना माल है न तलवार है। ना होने की वजह से जो अफसोस करे वो हार गया। पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। देखना मैं जुंदब को नहीं छोड़ूंगा अबू जुबैर, वरना मुझे कूफा छोड़ना पड़ जाएगा। जुंदब का क्या करोगे? कल रात उसके कटे सर को शराब पिलाऊंगा। उससे मार डालोगे? ये राज हमारे और वरदान के दरमियान रहेगा। वलीद, अज़दियों को क्या जवाब दोगे? जुंदब को कत्ल कर दूंगा और जुंदब को भगा ले जाने के जुर्म में अज़दियों से जहाद करूंगा। देखना मैं भी कोई मजबूर हाकिम नहीं।
کہیں ولید ایسا کام مت کرو، قاضی کوفہ تمہیں بدنام کر دے گا۔ ولید اپنے آپ کو رسوا نہ کرو ولید۔ بڈھا بری طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ مروان اگر اس کی عزل کا حکم نکلوا دے تو شق القمر کیا۔ تم پریشان کیوں ہو ابو زبید؟ ولید بنی اسد بڑے خردماغ لوگ ہیں، ان سے ڈرو ولید۔ وصف العیش نصف العیش۔ شاعر ساقی تو غزلیں سناتا ہے، کچھ غزلیں سناؤ شاعر۔ پر ذاب تو به سوز حیاتت پیالم ساقی، بکش عقلم. چه حاصل گر سلیمان تخت دارم باز، شیره بر خورشید. مرا گر نوح عمری باشدم فرجام خواجه‌ست. بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جو رسول کے کہنے پہ قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بے حکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا۔ بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پہ قتل کر دیا گیا۔ ولید تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا۔ ولید تم جیسوں نے جب تک تلوار اپنی گردن پہ نہیں دیکھی اسلام نہیں لائے، اس قدر گرے ہو تم لوگ۔ تو قرآن کی روح سے فاسق ہے، تم لوگ تو مؤلفۃ قلوبہم میں سے ہو۔ پیغمبر نے تمہیں عزت دی، مال و مقام دیا، غنائم میں سے زیادہ حصہ دیا تاکہ تمہارے دل نرم ہو۔ تم جیسوں نے ولید ہرگز خدا کو نہیں مانا، ہرگز۔